بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور خلیل تھے۔ ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک سب سے پیاری اور محبوب چیز جو ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے چھتے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے وہی خواب آیا۔ اس لیے اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات انہیں پھر سے یہی خواب آیا کہ جس میں اللہ نے ان کی سب سے پیاری چیز کی قربانی کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ آخر ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں میرے لیے سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو انہیں بہت ہی زیادہ عزیز اور پیارے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھے سے تیار کر دو، میں اسے دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، لیکن شیطان کو یہ کیسے منظور تھا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا اور سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے پاس آیا اور ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہاجرہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بھڑکانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔ غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی پتھر مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ جب چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ
और आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी बांध दी और तब उन्होंने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहीम, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक रात रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त के 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वाक़या पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।